بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والذين اهتدوا بهداهم واتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم منزل من اللہ کتاب ہے. اس کتاب کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں اور اس کی بے شمار خصوصیات ہیں اور متعدد خوبیاں ہیں جو اس کتاب کو دیگر تمام کتابوں سے ممتاز کرتی ہیں. انہی میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ کتاب بڑی اثر والی کتاب ہے. جتنی تاثیر اس قرآن مجید کے اندر ہے اتنا تاثیر دنیا کی کسی اور کتاب کے اندر نہیں ہے. قرآن کریم میں کتنی زیادہ تاثیر ہے، اس سوال کا جواب بھی خود ہمیں قرآن مجید دیتا ہے. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو ایک پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اس پہاڑ کو اس حالت میں دیکھتے کہ وہ پہاڑ عاجزی اور نرمی اختیار کرنے والا ہوتا اور متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے پہاڑ ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اتنی تاثیر اس کتاب کے اندر کہ اگر سخت سے سخت ترین پہاڑ پر بھی اس کو اتارا جاتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اسی لیے مالک بن دینار رحمہ اللہ جب اس آیت کو پڑھا کرتے تھے تو رو پڑتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم جو بندہ بھی
قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہے، قرآن اس کے دل کو پھاڑ دیتا ہے، یعنی اس کے دل کو بالکل صاف کر دیتا ہے. کیونکہ اگر پہاڑ کی یہ حالت ہے تو پھر دل اس کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی سخت نہیں ہے. اتنی اثر والی کتاب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. اگر کوئی قرآن، کوئی کتاب ایسی ہوتی کہ جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلا دیا جاتا، زمین کو پھاڑ دیا جاتا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، اور جس کے ذریعے مردوں سے گفتگو کرائی جاتی، تو وہ صرف قرآن ہو سکتا ہے، کوئی اور کتاب نہیں ہو سکتی. اتنی اثر انگیز کتاب کہ جو غیر جاندار چیزوں کے اوپر بھی اثر کرنے والی، اتنا تاثیر والی کتاب. بخاری و مسلم میں وہ معروف حدیث، معروف واقعہ جو آپ نے کئی بار سن رکھا ہے، حضرت جابر جسے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک انصاری عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے لکڑی کا ممبر بنوا دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو بنوا دیں. ممبر بنوایا گیا، مسجد میں لایا گیا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر پہلی بار خطبہ دے رہے تھے، حضرت جابر فرماتے ہیں وہ کھجور کا تنا جس کا سہارا لے کر آپ خطبہ دیتے تھے، ایسے اس سے رونے کی آواز آئی جیسے بچہ روتا ہے. بچہ جیسے چیختا ہے، روتا ہے، ویسے اس سے آواز آنے لگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے، کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا، اور اس کو جیسے بچے کو سکون دلایا جاتا ہے، چپ کرائی جاتی ہے، آپ کرانے لگے. حضرت جابر کہتے ہیں تنے میں سے ایسے سسکیاں آ رہی تھی جیسے بچہ سسکیاں لیتا ہے. اور ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ حضرت جابر کہتے ہیں کیونکہ یہ اس سے پہلے یہ تنا اللہ کے ذکر کو، قرآن کو سنتا تھا، اب نہیں سن سکے گا. تو جس کی بنا پر یہ تنا اس سے ایسے رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے بچہ روتا ہے، سسکیاں لیتا ہے. اس قرآن کا تو اتنا اثر ہے، اتنی تاثیر والی کتاب کہ جنوں جیسی سرکش مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور جن کی شرارت، جن کا شر اور فساد معروف ہے، جب انہوں نے اس کتاب کو سنا تو ان کی کیا کیفیت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کریں کہ جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو پھیر دیا، وہ آئے یستمعون القرآن، قرآن کو بڑے غور سے سن رہے تھے، اور جب فلما حضروہ، جب قرآن کے اوپر حاضر ہوئے، یعنی اس کی تلاوت پر حاضر ہوئے، قالوا انصتوا، ایک دوسرے سے کہنے لگے چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہو گئی تو اپنی قوم کی طرف اس حال میں لوٹے کہ اپنی قوم کو ڈرا رہے تھے. یعنی اتنا زیادہ اثر اس قرآن کریم کی آیات کے اندر تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آیات اس وقت تلاوت کر رہے تھے، جنوں کے اوپر ایسا اثر کیا کہ خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنتے رہے، اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو جا کر اپنی قوم کو اس کی طرف دعوت دینے لگے، اپنی قوم کو اس کی طرف بلانے لگے. کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے،
یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ بڑی ہی مؤثر کتاب ہے، اس میں بہت زیادہ تاثیر ہے۔ اور ایک شاعر نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان کیا، کہتا ہے کتاب اللہ کی عجب تاثیر دیکھی، کتاب اللہ کی عجب تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی قوموں کی تقدیر دیکھی۔ یعنی اس کتاب کے اندر تو ایسی تاثیر ہے، ایسا اس کے اندر اثر ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کی تقدیریں بدل گئی، ایسا اس کے اندر اثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اہل ایمان کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر جب اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، یا جب وہ اس کتاب کو خود پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کو سنتے ہیں، تو قرآن ان کے اوپر بھی اثر کرتا ہے اور بہت زیادہ اثر کرتا ہے، کیونکہ یہی اس قرآن کی خوبی اور صفت ہے۔ اور اس سلسلے میں جب ہم سلف صالحین کی زندگی اور سیرت کو اٹھاتے ہیں کہ قرآن کریم ان کے اوپر کتنا اثر کرتا تھا، تو بے شمار واقعات، اور اس میں ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی حدیث کو اٹھائیں اور حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر مطالعہ کریں، متعدد ایسی احادیث ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا اثر کرنے والا تھا، اور کتنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس کی تاثیر ہوا کرتی تھی۔ اس کی متعدد مثالیں ہیں، جن میں سے صرف دو کا ذکر کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر قرآن پڑھو، یعنی مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی، اقرأ علیک وعلیک انزل، اے اللہ کے رسول قرآن آپ پر اترا ہے، میں آپ کے اوپر پڑھوں، آپ کو سناؤں؟ آپ نے جواب دیا انا احب ان اسمعہ من غیری، میں پسند کرتا ہوں کہ قرآن اپنے علاوہ کسی اور کی زبان سے سنوں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سننا پسند کرتے تھے، قرآن کی تلاوت سننا پسند کرتے تھے، حالانکہ آپ کے اوپر یہ قرآن اترا تھا، یہ کتاب آپ پر نازل ہوئی تھی، لیکن آپ فرماتے ہیں اپنے علاوہ کسی اور سے تلاوت اس کی سنوں، مجھے یہ بات پسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے سورۃ النساء کی تلاوت کرنی شروع کی، اور تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اس وقت کیا حال ہوگا لوگوں کا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لا کر کھڑا کر دیں گے اور پھر ان سب کے اوپر آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ جب اس آیت کے اوپر پہنچا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسبک الآن عبداللہ بن مسعود، بس کریے، اس کی تلاوت کو یہیں پر موقوف کر دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں تلاوت مکمل کرنے کے بعد جب میں نے نگاہ اٹھا کر، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے ایسے ہاتھ مارا، میں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، کیا دیکھتا ہوں فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے قرآن کی تلاوت سن کر آنسو بہ رہے تھے۔ جس پر قرآن نازل ہوا اس شخصیت کے اوپر بھی قرآن کا اتنا اثر تھا، اتنی تاثیر تھی کہ نبیوں کے امام اور سردار قرآن کی تلاوت سن کر سورۃ النساء کی آیتوں کی تلاوت عبداللہ بن مسعود کے منہ سے سن کر آنسو بہا رہے تھے، رو رہے تھے۔
صحیح ابن حبان وغیرہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، فرماتی ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ جب آپ رات کو لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے مجھ سے کہا، اے عائشہ ذرینی اتعبد لربی، اے عائشہ مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں کھڑا ہو کر اپنے رب کی عبادت کروں، مجھے اجازت دو، میں کھڑا ہو کر اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا روئے حتیٰ کہ آپ کی گود وہ آنسوں سے تر ہو گئی۔ اور فرماتی ہیں پھر تیسری مرتبہ روئے، اور اس بار تو اتنا روئے جس زمین کے حصے پر کھڑے تھے وہ بھی آنسوں سے تر ہو گئے، اتنا روئے حتیٰ کہ روتے روتے صبح ہو گئی۔ روتے روتے صبح ہو گئی، حضرت بلال تشریف لائے، نماز کے لیے بلانے کے لیے حضرت بلال تشریف لائے، اور دیکھا کہ کائنات کے امام رو رہے ہیں۔ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتبکی وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کے اللہ نے پچھلے اور آئندہ گناہ سارے معاف کر دیے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں۔ کہا کہ اے بلال دراصل بات یہ ہے، لقد انزلت علی اللیلۃ آیہ، اور ایک روایت میں ہے آیات، آج کی رات مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت یا کچھ ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیها، اس بندے کے لیے تباہی اور بربادی ہو جو قرآن کی ان آیتوں کو پڑھتا تو ہے لیکن ان پر غور و فکر نہیں کرتا ہے۔ وہ آیتیں کون سی تھیں؟ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر آج رات نازل ہوئی ہیں، جو ان کو پڑھتا ہے لیکن غور و فکر نہیں کرتا وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، اس کے لیے تباہی اور بربادی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے صرف دو مثالیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کو جب پڑھتے یا جب آپ قرآن کو سنتے تھے تو قرآن کا اتنا اثر ہوتا تھا آپ کے اوپر کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ قرآن کریم کا اثر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا تھا۔ اسی طرح آپ کے بعد صحابہ کرام سلف صالحین کی زندگی کو اٹھائے تو بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عروہ بن زبیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیف کان اصحاب رسول اللہ اذا سمعوا القرآن، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن سنتے تھے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ حضرت اسماء نے جواب دیا کہ جب صحابہ کرام قرآن کو سنتے تھے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور اسی طرح سے ان کے جسم کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اپنی کتاب کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جائیں، ان پر تلاوت کی جائیں، فرمایا زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین آمنوا، اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا جو سب سے بہترین کتاب ہے، سب سے بہترین بات ہے، اور متشابہہ، یہ کتاب متشابہ ہے، یعنی اس کی آیتیں، اس کے احکام ایک دوسرے سے ملتے ہیں،
اور مثانی بار بار دہرائی جانے والی ہے. اور اہل ایمان کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب اس کتاب کو سنتے ہیں یا ان پر پڑھی جاتی ہے؟ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین آمنوا، اس کتاب کی وجہ سے ایمان والوں کے چمڑوں کے اوپر اور اسی طرح سے ان کی جلد کے اوپر اللہ فرماتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رونگٹے کھڑے کا کیا ہونے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تقشعر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خوف کی وجہ سے بندے کے یہ بال ایسے کھڑے ہو جائیں. جب زیادہ ڈر ہونا تو ایسے ہوتا ہے نا، کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں تقشعر. یعنی بندے کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر ایسی کپ کپی اور خوف طاری ہو حتیٰ کہ اس کے چمڑے کے اوپر جو بال ہے خوف کی وجہ سے وہ بھی کھڑے ہو جائیں. اللہ فرماتے ہیں اس کتاب کی وجہ سے اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی یہ کتاب جب ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے تو اتنا اثر ان کے اوپر ہوتا ہے حتیٰ کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کے اوپر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے. یہ اثر تھا قرآن مجید کا صحابہ کرام کے اوپر، اسلاف کے اوپر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلکہ تمام نبیوں کے بعد لوگوں میں سے سب سے بہترین شخصیت ہے، جیسا کہ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ. ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی جب قرآن کو پڑھتے تھے؟ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. کیونکہ آپ تشریف نہیں لے جا سکتے تھے، بیماری کی شدت تھی، بہت زیادہ سخت بیمار تھے. تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو میری جگہ پر لوگوں کو نماز پڑھائیں، ان کی امامت کرائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا بکر رجل رقیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل آدمی ہیں. اذا قرأ القرآن غلبہ البکا، جب قرآن پڑھتے ہیں ان کے اوپر رونا غالب آ جاتا ہے. اور ایک روایت میں ہے جب قرآن پڑھتے ہیں لم یملک دموعہ، حضرت ابو بکر اپنے آنسوؤں کو نہیں روک پاتے ہیں. لہٰذا آپ کسی اور کو حکم دیں وہ آپ کی جگہ پر نماز پڑھائیں. ابو بکر صدیق قرآن پڑھنے کی وجہ سے اپنی قرات کو مکمل نہیں کر پائیں گے کیونکہ قرآن کی تاثیر ان کے اوپر اتنا زیادہ ہوتی تھی. نمازوں کے اندر قرآن ہم بھی تو پڑھتے ہیں نا، آج سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق کی حالت ہوتی تھی جب نماز کے اندر قرآن پڑھتے تھے اپنے آنسوں کے اوپر ان کا کوئی غلبہ اور قدرت اور ملکیت نہیں رہتی تھی، آنسو جاری ہو جاتے تھے. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتے ہیں عبداللہ بن شداد بن الحاد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ سنن سعید بن منصور میں صحیح سند کے ساتھ یہ اثر موجود ہے. کہتے ہیں ایک بار میں نے حضرت عمر کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی. بعض روایت میں فجر کا لفظ ہے، بعض روایتوں میں عشاء کی نماز کا لفظ ہے. بہرحال کہتے ہیں میں حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور پچھلی صفوں کے اندر کھڑا ہوا تھا، پچھلی صفوں کے اندر موجود تھا. حضرت عمر سورۃ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے. جب اس آیت کے اوپر پہنچے انما اشکو بثی وحزنی اللہ، کہ میں اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ صرف اللہ کی طرف کرتا ہوں. کہتے ہیں حضرت عمر اتنا رو رہے تھے ان کے رونے کی آواز میں پچھلی صفوں میں کھڑا ہو کر سن رہا تھا، پچھلی صف کے اندر کھڑا ہو کر ان کے رونے کی آواز کو سن رہا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی، اتنا اثر ہوتا تھا قرآن کے پڑھنے کا، قرآن کی تلاوت کا، اتنی تاثیر ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر سورۃ یوسف پڑھ رہے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں حتیٰ کہ صفوں کے پیچھے سے بھی ان کے رونے کی آواز کو سنا جا رہا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سورہ حدید کی آیت پڑھا کرتے تھے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں اور جو حق یعنی قرآن اللہ کی طرف سے اترا اس کے لیے نرم ہو جائیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی اتنا روتے تھے اس آیت کو سن کر حتیٰ کہ رونا ان کے اوپر غالب آ جاتا تھا. اور بعض روایت میں آتا ہے وہ کہا کرتے تھے بلا یا رب، بلا یا رب، اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے
کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جائیں. قرآن کی آیت کو سن کر رویا کرتے تھے اور اتنا اثر ہوتا تھا ان کے اوپر، ان کے دل کے اوپر، خود ان کے جسم تک کے اوپر قرآن کی آیات کا اتنا اثر ہوا کرتا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، کون ان کو نہیں جانتا ہے، مفسر قرآن، اس امت کے عالم جن کے حق میں اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اپنے اس بندے عبداللہ کو دین کے اندر سمجھ دے دے. اللہم علم الکتاب، اے اللہ اپنے اس بندے عبداللہ کو کتاب اللہ سکھا دے، اپنی کتاب سکھا دے. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں مکہ سے لے کر مدینہ تک حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ تھا، ان کی معیت میں، صحبت میں تھا. کہتے ہیں جب آدھی رات گزر جاتی تھی، عبداللہ بن عباس کھڑے ہو جاتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے. نماز کے اندر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور کہتے ہیں ایک بار وہ جب تلاوت کر رہے تھے تو سورۃ قاف کی جب اس آیت کے اوپر آئے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، اے غافل انسان اس سے تو بڑا دور بھاگتا تھا. کہتے ہیں اس آیت کو پڑھ رہے تھے، دہرا رہے تھے اور بڑی ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھ رہے تھے، ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، اور ان کے سینے کے اندر رونے کی آواز تھی اور سسکیوں کی آواز تھی. سورۃ قاف کی اس آیت کو بار بار دہرا رہے تھے، اور حدیث کے اندر لفظ آیا ہے نشیج کا، اور نشیج کا معنی ہوتا ہے رونے کی وجہ سے آواز کا سینے کے اندر گردش کرنا، یعنی ایسی رونے کی وجہ سے آواز ہوتی تھی، سینے کے اندر اس رونے کی آواز کی گردش ہوتی تھی. اور کہتے ہیں ساتھ ساتھ والنحیب، عبداللہ بن عباس اس آیت کو پڑھ کر سسکیاں بھی لے رہے تھے، سسکیاں بھی لے رہے تھے قرآن سورۃ قاف کی اس آیت کو پڑھ کر. اسی طرح سے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم کے اندر ہے. اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابھی تک مسلمان نہیں تھے. کہتے ہیں کہ ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ طور پڑھ رہے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ طور پڑھتے پڑھتے ان آیات پر پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے یوں ہی پیدا ہو گئے یا یہی پیدا کرنے والے ہیں؟ کہتے ہیں جب یہ آیتیں اللہ کے رسول پڑھ رہے تھے، اتنا ان آیتوں کے میرے اوپر اثر ہوا، کاد قلبی ان یطیر، یہ حالت بن گئی کہ میرا دل قریب تھا کہیں اڑ نہ جائے. وذالک اول ما وقر الایمان فی قلبی، کہتے ہیں یہ آیتیں سورۃ طور کی سن کر ایمان کی محبت سب سے پہلے میرے دل کے اندر بیٹھی. ابھی تک مسلمان نہیں تھے، وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. اسی طرح سے اس سے بھی اور تعجب کی بات سنیے، صحابہ کرام کے اوپر قرآن کی کتنی تاثیر تھی، کتنا اثر تھا اس قرآن کا. مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ راوی کہتے ہیں ہم غزوہ ذات الرقاع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ سے کہا کہ من یکلؤنا اللیل، آج کون بندہ ہے جو ہمارے لشکر کی حفاظت کرے، یعنی پہرے کا کام سر انجام دے. تو دو صحابی کھڑے ہوئے، ایک مہاجر صحابی تھے، دوسرے انصاری تھے. تو ان دونوں صحابیوں نے کہا اللہ کے رسول ہم پہرا دیتے ہیں، آپ سارے لشکر والے آرام کریں. تو دو صحابی کھڑے ہوئے، سارے لشکر والے آرام کر گئے. تو یہ دو صحابی کھڑے ہوتے ہیں، تو انصاری صحابی نے یا مہاجر صحابی، ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آپ اس طرح سے کریں، آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، میں جاگتا ہوں، پہرا دیتا ہوں، بعد میں آپ کو جگا دوں گا. تو پہرا دینے لگے. اسی دوران انہوں نے کہا کہ میں چلو نماز کے اندر کھڑا ہو جاتا ہوں. نماز شروع کر دی، نماز پڑھ رہے تھے، اچانک کہیں سے دشمن کا تیر آتا ہے، ان کے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے. تیر آیا اور جسم کے اندر پیوست ہو گیا. صحابی نے نماز چھوڑ دی. کیا کیا؟ نماز نہیں چھوڑی. اور آج ہمارے جسم کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتی. صحابی کو آ کر تیر لگتا ہے، نماز کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، تیر لگا، کوئی پرواہ نہیں، اور تیر لگا.
حتیٰ کہ تیر لگتے رہے، اسی طرح سے خون بہت زیادہ بہہ گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے، رکوع کیا، نماز مکمل کی جلدی سے اور اپنے ساتھی کو جگایا۔ ساتھی نے دیکھا کہ آپ کی یہ حالت بن چکی، آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کہا کہ میں نے ایک ایسی سورت شروع کر رکھی تھی قرآن کی، ایک ایسی سورت پڑھ رہا تھا، اس کی تلاوت کو روکنا مجھے پسند نہیں تھا، اور اللہ کی قسم اگر اللہ کے رسول نے ہماری ذمہ داری پہرے کی لگائی نہ ہوتی، میری جان چلی جاتی، یا پھر سورت مکمل کرتا یا پھر میری جان چلی جاتی۔ صحابہ کرام جب نمازوں کے اندر بالخصوص کھڑے ہوتے تھے، اللہ کی کتاب کا اتنا اثر ہوتا تھا، صحابی کو تیروں کی پرواہ نہیں، اور کہا کہ میں نے جلدی جلدی نماز اس لیے مکمل کی تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذمہ داری لگائی تھی اس کے اندر خیانت نہ ہو۔ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو پھر میں تب تک نماز پڑھتا رہتا جب تک اس سورت کو پورا نہ کر لیتا، حتیٰ کہ میری جان چلی جاتی۔ یہ اثر تھا، یہ تاثیر تھی کتاب اللہ کی صحابہ کرام کی زندگیوں کے اوپر۔ اسی طرح سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بار سورۃ الطور پڑھ رہی تھی، اور جب ان آیات سے گزری کہ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ جنتی جنت کے اندر اس بات کا ذکر کریں گے کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا اور ہمیں ایسی جہنم سے بچا لیا جس کی آگ یا ہوا بڑی زہریلی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب ان آیات کے اوپر پہنچی تو پھر رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی، اللہم من علینا وقنا من عذاب السموم، اے اللہ ہمارے اوپر احسان کرنا اور ہمیں اس جہنم کی آگ سے، عذاب سے بچانا، اس کے عذاب سے، اس کی آگ سے ہمیں بچانا، محفوظ رکھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ قرآن کی آیات کو سن کر رو رہی ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی متعدد مثالیں، بے شمار مثالیں صحابہ کی زندگی کے اندر موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن صحابہ کے اوپر کتنا زیادہ اثر کرتا تھا۔ اور پھر تابعین کی طرف آئیں تو ان کی زندگیوں کے اندر بھی بہت ساری اس کی مثالیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے کے بارے میں ان کی جو لونڈی تھی اس سے کسی نے پوچھا کہ حسن بصری جب گھر میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ میں تو بس صرف دو چیزیں دیکھتی ہوں، ایک چیز دیکھتی ہوں حضرت حسن بصری قرآن کو کھولتے ہیں، دوسری چیز یہ دیکھتی ہوں بس منہ حرکت نہیں کر رہا ہے، قرآن کو دیکھ دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میں تو یہی دیکھتی ہوں، ان سے اور کچھ نہیں دیکھتی ہوں۔ محمد بن المنکدر رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، ایک بار وہ نماز پڑھ رہے تھے تو جب اس آیت کے اوپر پہنچے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ لوگوں کے سامنے اللہ کے ہاں قیامت کے دن ایسی ایسی غلطیاں اور گناہ ظاہر ہو جائیں گے جن کے بارے میں وہم و گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ جب اس آیت کے اوپر پہنچے اتنا روئے حتیٰ کہ ان کے گھر والے بھی پریشان ہو گئے۔ ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونا اتنا غالب تھا کہ بتا نہ سکے۔ گھر والوں نے ابو حازم، یہ بھی تابعی تھے، ان کو بلایا کہ آپ ان کو چپ کرائیں، آپ ان کو چپ دلائیں، ان کو چپ کرائیں۔ حضرت ابو حازم آئے، محمد بن منکدر سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہا کہ آیت فی کتاب اللہ، کتاب اللہ کی ایک آیت مجھے رلا رہی ہے۔ کہا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ فرماتا ہے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں ایسے ایسے عمل قیامت کے دن ظاہر ہو جائیں گے جن کے بارے میں گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ ابو حازم آئے تھے چپ کرانے کے لیے، جب انہوں نے بھی آیت سنی تو وہ بھی رونے لگے۔ ایک روایت میں آتا ہے ان کے گھر والوں نے کہا محمد بن منکدر کے، ہم نے بھیجا تھا چپ کرانے کے لیے، آپ بھی ان کے ساتھ رو رہے ہیں۔ قرآن کریم کا اتنا اثر، اور آج پورا قرآن پڑھ دیا جائے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ قرآن سنا ہے نا ہم نے رمضان کے اندر، پورے ویسے خواہش ہوتی ہے کہ پورا قرآن مکمل ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے نہیں جی ہم نے تو قرآن پورا سننا ہے، قرآن سن لیا۔ اور اسی طرح سے اب ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا، ایک ہی رات کے اندر جی ہم نے بس پورا قرآن پڑھوانا ہے، خیر و برکت آئے سب کچھ ہو جائے۔ وہ شبینہ جسے ہم کہتے ہیں ہوتا ہے نا، رمضان کے اندر تو اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو پورا قرآن ایک رات کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، بڑے فخر سے کہا کہ میں نے جو رات گزری ہے اس پوری ایک رات کے اندر قرآن پڑھ ڈالا ہے، ایک رات کے اندر
پورا قرآن پڑھ دیا ہے. عبداللہ بن مبارک نے تھپکی دی, شاباش دی, بڑا اچھا کام کیا ہے. فرمایا میں تو ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں, اس آدمی سے مراد وہ خود تھے, اس آدمی سے مراد صحابہ کرام. دیکھیں کتنی ان کی نیت خالص تھی, نام تک نہیں لیا اپنا, کہا میں تو ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں کہ وہ ساری رات صرف ایک سورت پڑھتا رہا, اس سورت نے اسے آگے نہیں جانے دیا. اور وہ سورت کون سی تھی؟ الہاکم التکاثر. دنیا کی کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا, حتیٰ زرتم المقابر, حتیٰ کہ تم قبروں سے جا ملے. کہتے ہیں میں تو ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو ساری رات ایک سورت پڑھتا رہا, اس سے آگے نہیں بڑھ سکا. قرآن کی تاثیر تھی ان کے اوپر, اثر تھا اس کا, کیونکہ وہ لوگ قرآن کے اوپر غور کرتے تھے, غور و فکر کرتے تھے, اور اسی طرح سے ان کو پتہ ہوتا تھا ایک ایک لفظ, معنی, مفہوم آیات کا ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر مجھ سے یہ کہہ رہا ہے, اس آیت کے اندر اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے, فلاں چیز سے روکا جا رہا ہے. ان تمام چیزوں کا ان کو پتہ ہوتا تھا. یہی وجہ تھی کہ قرآن ان کے اوپر ایسا اثر کرتا تھا حتیٰ کہ ایک ایک آیت نے لوگوں کی زندگی کو بدل ڈالا, ایک ایک آیت نے زندگیوں کو بدل ڈالا. فضیل بن ایاز رحمہ اللہ چور تھے پہلے, اور اسی طرح سے بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ ان کو کسی لڑکی کے ساتھ محبت بھی ہو گئی تھی. تو ایک مرتبہ وہ چوری کرنے کے گھر سے یا اس لڑکی سے ملنے کے گھر سے دیواریں پھلانگ رہے تھے, یعنی جا رہے تھے اپنے اس ہدف اور مقصد کی طرف. رات کا وقت تھا, اندھیرا تھا. جب ایک مکان کی چھت کے اوپر چڑھے, اس مکان کے اندر ایک بندہ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا, سورۃ حدید کی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور قرآن کے لیے نرم پڑ جائے؟ فضیل بن ایاز کے کانوں کے اندر یہ آیت پڑھی اور کہا کہ بلا یا رب قد آن, اے رب وہ وقت آ چکا ہے. چوری سے بھی توبہ کی, تمام غلط کاموں سے توبہ کی. جو پہلے چور تھا وہ بعد میں حرمین کا عابد بن گیا. اور یہ لقب ایک عام بندے نے نہیں دیا, امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک نے یہ لقب دیا تھا فضیل بن ایاز. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا, عابد الحرمین کہہ کر ان کو پکارا کہ حرمین کا عابد, اور کہا تھا اللہ اس سے پہلے جو زندگی جیسے بھی گزری, میں اب اپنی توبہ اس بات کے اندر مقرر کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تیرے گھر سے کبھی جدا نہیں رہوں گا. اور واقعی ایسے ہوا, قرآن کی ایک آیت نے ایسا اثر کیا, جو پہلے چور تھا, غلط کاموں کے اندر ملوث تھا, لوگوں کے قافلے لوٹتا تھا, ڈاکے ڈالتا تھا, ایک آیت نے ساری زندگی کو بدل ڈالا, حتیٰ کہ حرمین کا عبادت گزار بن گیا, حرمین کا عبادت گزار بن گیا, کعبۃ اللہ کا پڑوسی بن گیا. اور پھر اس بندے کی, فضیل بن ایاز رحمہ اللہ کی ایسی ایسی حکمت بری باتیں کہ جن کی تفصیل کا یہ وقت نہیں. ایک آیت اثر تھا نا, اثر قبول کرتے تھے, ایک آیت نے زندگی بدل ڈالی. اسی طرح سے شراب کی حرمت کا واقعہ آپ دیکھ لیں. شراب پہلے حرام نہیں تھی, جب اس کی حرمت کا حکم قرآن کے اندر اترا, نازل ہوا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام منادی کرا دی مدینے کے اندر, تو صحابہ کرام نے شراب کو نہ صرف چھوڑ دیا, شراب کو بہا دیا. صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ شراب کے مٹکے اور برتن تک بھی توڑ دیے. اور مسلم کی ایک روایت میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے شراب کی حرمت نازل ہونے کے بعد شراب پینا تو دور کی بات ہے, کبھی شراب کا نام زبان کے اوپر بھی نہیں لایا. اتنا تاثیر تھی ان کے اوپر اللہ کی کتاب کی. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما يحبون. تم اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. حضرت ابو طلحہ انصاری آئے, کہا اللہ کے رسول میرا بیروحا نام کا ایک بہترین مدینے کے اندر باغ ہے, اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے جب تک محبوب ترین چیز خرچ نہیں کرو گے نیکی تک نہیں پہنچ سکتے یا جنت تک نہیں پہنچ سکتے. میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میرا محبوب ترین باغ بیروحا اللہ کے لیے میں نے وقف کر دیا. ایک آیت اتری ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خیبر میں زرعی زمین تھی, زرعی زمین تھی. زرعی زمین کی کتنی اہمیت ہوتی ہے, بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے.
قرآن کی آیت سن کر حضرت عمر نے وہ زرعی زمین اللہ کے راستے میں وقف کر دی. حضرت ابو الدہداء رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت سنی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ کو اچھا قرض دے اور اللہ اس کے بدلے میں اس کو کئی گنا کر کے لوٹائے گا. حضرت ابو الدہداء نے جب یہ آیت سنی کہ قرآن میں اللہ قرض حسنا کے بارے میں فرما رہا ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، حضرت ابو الدہداء نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کیا، اللہ کے رسول میرا 600 کھجوروں پر مشتمل باغ ہے. کتنی کھجوریں؟ 600 کھجوروں پر مشتمل باغ. ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کھجوروں والی جگہ پر ہم موجود ہیں، کتنا قیمتی باغ ہوگا اور کتنی اس کی آمدنی ہوگی. کہا اللہ اپنی کتاب کے اندر فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں 600 کھجوروں والا باغ میں نے اللہ کو قرض حسنا دے دیا. اس لیے جب ان کی وفات ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی دفنانے کے بعد جب واپس تشریف لا رہے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا کم من عذق معلن لابی الدہداء فی الجنہ، اللہ نے ابو الدہداء کو کتنے ایسے جنت کے اندر درخت دیے ہیں جن کے کھوسے لٹکے ہوئے ہیں. اس باغ کے بدلے میں اللہ نے ابو الدہداء کو جنت کے اندر بہت سارے درختوں سے نوازا. تو قرآن کی ایک آیت نے ان کی زندگیوں کو بدل ڈالا. ایک آیت کا ایک حصہ. اسی طرح سے ایک بندہ جس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا اور پھر شراب پیتا تھا ساتھ ساتھ تعویل بھی کرتا تھا کہ یہ حرام نہیں ہے حلال ہے، جیسا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں. تو اس کا جو بھانجا تھا وہ اس کو سمجھاتا رہا، بہرحال اس کو بات سمجھ نہ آئی. تو ایک بار اس کے بھانجے نے قرآن کی آیت کا یہ حصہ پڑھا، سورۃ آل عمران کی، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ خبیث کو پاکیزہ سے الگ کر دے، ممتاز کر دے. بھانجے نے اپنے ماموں سے سوال کیا، ماموں جان آپ یہ بتائیں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ خبیث اور پاکیزہ کے درمیان فرق کرے گا تو آپ بتائیں آپ کا شمار کس کے اندر ہوگا؟ آپ کا شمار کس کے اندر ہوگا؟ آپ تو شراب کو پیتے ہیں، خبیث چیز کو، آپ کا شمار کس کے اندر ہوگا؟ بس آیت کے یہ الفاظ سننے تھے، اس نے شراب کے برتن توڑ ڈالے، اسی طرح سے شراب نوشی چھوڑ دی. صرف ایک آیت نے اس کی زندگی کو بدل دیا. اور آج ہزاروں آیتیں پڑھ دی جائیں، 30 کے 30 پارے پڑھ دیے جائیں، اور اسی طرح سے روزانہ جو ہے نا جناب 1 پارہ 1.5 پارہ 2 پارے سننا ہم پسند کر لیں، لیکن ٹس سے مس نہ، کوئی تاثیر نہیں ہے. جبکہ اس امت کے بہترین لوگ، خیر القرون کے لوگ اور اسی طرح سے بہترین زمانے کے لوگ، قرآن کریم کا اتنا ان کے اوپر اثر ہوا کرتا تھا، جب قرآن کو سنتے تھے پڑھتے تھے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. قرآن کی ایک آیت نے ان کی زندگی کو بدل ڈالا. صرف ایک آیت کا اثر ہوا کہ دوبارہ اپنی زندگی کے اندر اس گناہ اور غلط کام کی طرف جانا بھی گوارا نہ کیا. یہ ہمارے اسلاف کی زندگی ہے، یہ ہمارے اسلاف کی سیرت ہے، اور یہ چند ایک نمونے تھے. وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بڑی لمبی فہرست. چند ایک نمونے تھے کہ قرآن صحابہ کرام کے اوپر، تابعین کے اوپر، سلف صالحین کے اوپر کیسے اثر کرتا تھا. صرف چند نمونے ہیں. اب ان نمونوں کو بھی اپنے سامنے رکھیں، صحابہ اور سلف صالحین کی سیرت کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ قرآن سے وہ کتنا متاثر ہوا کرتے تھے، اور آج اپنے آپ کو بھی دیکھیں. قرآن وہی ہے نا؟ کوئی شک ہے؟ اکثر بندے نہیں بول رہے ہیں تو کیا سمجھوں میں؟ وہی ہے نا؟ اور اس کے اندر جو صورتیں اور آیتیں وہی ہے نا؟ کوئی تبدیلی تو نہیں ہے نا؟ بلکہ ہمارا تو ایمان ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے قرآن کے اندر تبدیلی آ چکی ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے. عقیدہ ہے نا آپ کا، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے نا کہ قرآن بالکل وہی ہے جو اللہ کے رسول پر اترا تھا، بالکل پورا ہے، اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. قرآن بھی وہی ہے، اور اسی طرح سے قرآن کی آیتیں بھی وہی ہیں، صورتیں بھی وہی ہیں، الفاظ بھی وہی ہیں، احکام بھی وہی ہیں. یہی قرآن جب اللہ کے رسول پر، صحابہ پر، تابعین پر، اسلاف پر، ائمہ پر، محدثین پر پڑھا گیا، ان کے اوپر اتنا زیادہ اثر. اور یہی قرآن جب مجھ پر، آپ پر پڑھا جاتا ہے تو ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی فرق پیدا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آخر وجہ تلاش کرنی چاہیے نا.
تلاش کرنی چاہیے نا، وجہ تلاش کرنی چاہیے. قرآن بالکل وہی، سب کچھ وہی ہے. یہی قرآن تھا جس کی آیتیں سن کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے تھے حتیٰ کہ زمین بھی آنسو سے تر ہو گئی. سورۃ آل عمران آج بھی موجود ہے کہ نہیں؟ اسی کی آیتوں کو پڑھ کر اللہ کے رسول اتنا رو رہے تھے. سورۃ نساء کو سن کر آپ رو رہے تھے. صحابہ کرام جن آیتوں کو سن کر رو رہے، اپنی زندگیاں بدل رہے، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں وقف کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری آیتیں اسی قرآن کے اندر تھیں. اور آج وہی آیتیں ان پر پڑھی جاتی تھیں تو حضرت جبیر بن مطعم کی بات آپ نے سنی ہے، کہتے ہیں میرا دل گویا کہ اڑ جاتا. یہ کیفیت تھی، حالانکہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کو تلاش کریں، وجہ کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. اور بات ہم نے پہلے سن رکھی ہے کہ قرآن کی اتنی تاثیر ہے کہ اس سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، لیکن شاید آج ہمارے دل پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. تو وجہ ڈھونڈنی چاہیے نا. اگر قرآن آج پڑھا جاتا ہے، ہم سنتے ہیں، سکھایا بھی جاتا ہے، ہم سیکھتے بھی ہیں، سنایا جاتا ہے، ہم سنتے بھی ہیں، پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمی اللہ کی کتاب میں. کمی کس کے اندر ہے؟ کمی ہمارے اندر ہے. ہمارے اندر کوتاہی ہے، غفلت ہے. اس کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، اس کا علاج کریں، وگرنہ اس کا خطرہ بہت زیادہ ہے. اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، متعدد وجوہات، بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے قرآن ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا. اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو اللہ کا احترام تعظیم ہونی چاہیے تھی، جو حق بنتا تھا، اللہ کی وہ تعظیم ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہی ہے. اللہ کی وہ تعظیم احترام ہمارے دلوں کے اندر، جو عظمت اس رب کی ہونی چاہیے تھی، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے سینوں کے اندر جو ادب اور احترام اپنے رب کا ہونا چاہیے تھا، اللہ کی قسم وہ تعظیم اور عظمت اللہ کی ہمارے دلوں کے اندر نہیں. یہی تو وجہ ہے کہ اس کا کلام ہمارے پر اثر نہیں کرتا. اور اس قرآن کا بھی وہ ادب نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر، جو ادب اور احترام تعظیم اس کی ہونی چاہیے تھی، جو حق بنتا تھا، وہ ادب اور احترام ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. آج اگر ہم میں سے کسی بندے کو بادشاہ وقت کا خط آ جائے، بادشاہ وقت کا خط آ جائے اور وہ بادشاہ اس کو کوئی پیغام دے رہا ہو، تو ہم میں سے جس بندے کے پاس خط آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو ماشاءاللہ ایسے لپیٹے گا، ہیں جی، ایسے لپیٹ کر، اور اچھا سا کوئی رومال لیا، کپڑا لیا، کوئی اچھی سی صندوق، خوبصورت سی جو ہے نا صندوق لی، اس کے اندر بند کر کے اوپر رکھ دیا تاکہ بادشاہ کے خط کی بے ادبی نہ ہو. ایسے کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے، بڑا خوش ہو جائے گا، جی بادشاہ نے مجھے خط لکھا ہے، بادشاہ نے مجھے پیغام بھیجا. اور پھر کیا کرے گا؟ بار بار اس کو پڑھے گا. اگر وہ کسی اور زبان کے اندر لکھا ہے تو پھر چلو کوئی بات نہیں پڑھتے، اس کو رکھ دے گا. نہیں، کوئی مترجم ڈھونڈے گا، بھائی یہ فلاں بادشاہ کی طرف سے خط آیا ہے، آپ مجھے پڑھ کر دو، سمجھاؤ مجھے. بادشاہ کا خط ہے، کوئی عام بندے کا نہیں ہے، اس کا پیغام ہے، یہ مجھے پڑھ کر بتاؤ، سناؤ کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مثالوں سے پاک ہے، بات سمجھانے کے لیے کر رہا تھا. بادشاہوں کے بادشاہ کا پیغام آیا، ہم نے کیا کیا؟ بڑے خوبصورت جو ہے نا غلاف چڑھائے، اچھی اچھی خوشبوئیں لگائیں، اور ہم نے کہا ٹھیک ہے بادشاہوں کے بادشاہ کا پیغام ہے، لیکن اس کی جگہ وہاں پر ہمارے دلوں کے اندر نہیں. یہ ادب ہے؟ ویسے ہم کیا کریں گے جی؟ قرآن کو پیٹ نہیں کرنی، ہم نے قرآن کو پیٹ نہیں کرنی ہے، الٹے پاؤں مسجد سے نکلیں گے، اور اسی مسجد سے نکل کر کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اسی کی مخالفت کریں. قرآن کہتے ہیں فلاں کام کر، نہیں کرتا. اللہ کی قسم یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے. اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی ویسی عظمت ہوتی جیسے حق بنتا تھا تو پھر قرآن ہمارے دلوں کے اوپر ضرور اثر کرتا. قرآن کا اگر ویسا احترام ہوتا جو اس کا ہونا چاہیے تھا، اللہ کی قسم یہ قرآن تو وہ ہے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اس قرآن کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اس قرآن کا تو اثر کھجور کے تنے پر بھی ہوا تھا. ہمارا دل جو ہے نا میرے خیال میں اتنا سخت نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدر ہی، ان انسانوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق بنتا تھا، ویسے قدر نہ کی جیسے قدر کرنے کا حق بنتا تھا، نہ اللہ کی قدر کی نہ اس کی کتاب کی قدر کی، تو پھر کیسے تاثیر پیدا ہو؟ صحابہ کرام کو دیکھیں، اللہ کی عظمت سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ کی عظمت ان کے دل کے اندر ہوا کرتی تھی، سب سے زیادہ محبت اپنے رب کی ان کے دلوں کے اندر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن سنتے جاتے تھے، کتنا مشکل سے مشکل کام کیوں نہ ہو فوراً اس کو چھوڑ دیں، تیر کھانا برداشت کر لیے، لیکن کہا کہ قرآن کی جو سورت شروع کی تھی اس کو چھوڑنا دل نہیں کر رہا تھا۔ اور سلف صالحین کتنا تعظیم کرتے تھے اس قرآن کی۔ امام قتادہ رحمہ اللہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ قرآن پڑھا ہے تب سے میں نے لہسن کھانا چھوڑ دیا ہے۔ لہسن کھانا کیونکہ اس کی بدبو ہوتی ہے نا، کیونکہ قرآن پڑھوں گا، اس کی آیتیں اتنا پاکیزہ ہیں کہ بدبو والے منہ کے ساتھ اس کی آیتیں پڑھو، اتنا احترام۔ اور ابو العالیہ رحمہ اللہ، رفیع بن مہران، بہت بڑے تابعی، قرآن کے مفسر، وہ کہا کرتے تھے کہ کسی کے بارے سورت کے بارے میں یہ نہ کہو چھوٹی ہے، اور ایک بار انہوں نے کسی سے سن لیا کہ قرآن کی یہ سورت جو ہے نا بڑی چھوٹی ہے، کہا تو چھوٹا، قرآن کی کوئی بھی سورت چھوٹی نہیں ہے، قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کیوں نہ ہو وہ سب چیزوں سے بڑی ہے۔ سلف صالحین کے اندر قرآن کی اتنی تعظیم، اتنا ادب، یہی وجہ تھی کہ ابو العالیہ رفیع بن مہران جانتے ہیں کون تھے؟ یہ غلام تھے، اور اللہ نے ایسا مقام دیا قرآن کا مفسر بنا دیا۔ غلام تھے اور کسی سرحد سے قید ہو کر آئے تھے، کسی سرحد سے قید ہو کر آئے تھے، مسلمانوں کے گھر کے اندر جنم بھی نہیں لیے تھے، اللہ نے وہاں سے اٹھا کر اپنا قرآن، اپنی کتاب ان کے سینے کے اندر ڈال دیا اور قرآن کے مفسر ثابت ہوئے۔ اللہ کی تعظیم، اس کا ادب احترام، اور اس کی کتاب کا ادب اور احترام جیسا کرنے کا حق بنتا ہے، جب ہم کریں گے تب یہ قرآن دیکھے کیسے ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے، کیسے اس قرآن کی تاثیر ہوتی ہے، کیسے یہ قرآن ہمارے دلوں کے اوپر، ہماری زندگی کے اوپر اثر چھوڑتا ہے۔ دوسری وجہ کہ قرآن ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں کرتا ہے، یہ ہے کہ ہمارے ایمان اور یقین کے اندر کمزوری آ چکی ہے، ایمان اور یقین کے اندر کمزوری آ چکی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے نا، مومن جو اس قرآن کو پڑھتا ہے تو قرآن اس کو ضرور فائدہ دیتا ہے، مومن کو قرآن ضرور فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں، اقوال ہیں ائمہ کے، لیکن وقت کیونکہ ہونے کو ہے تو بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ تو یہ دوسری وجہ، ایمان اور یقین کے اندر کمزوری آ گئی۔ تو سلف صالحین کا ایمان بھی سب سے پہلے درجے کا، یقین میں بھی سب سے اعلیٰ، یہی وجہ تھی کہ قرآن ان کے اوپر بہت ہی زیادہ اثر کرنے والا تھا۔ اور تیسری وجہ کہ قرآن ہمارے اوپر کیوں اثر نہیں کرتا ہے، یہ ہے اخلاص کی بڑی کمی ہے، اخلاص کی بڑی کمی ہے۔ ہم اس کتاب کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ ویسے مخلص نہیں ہیں جیسے ہونا چاہیے تھا۔ تو اخلاص کی کمی کی وجہ سے بھی اس کتاب کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ جو کتاب ایسی کہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے، ہلا دے، اخلاص کی کمی ہے۔ اور جو پڑھنے والا ہے اس کے اندر بھی کمی ہے، جو پڑھانے والا ہے اس کے اندر بھی، الا ماشاء اللہ، الا ما رحم ربی، اخلاص کی کمی فریقین کی طرف سے ہے۔ اور جن لوگوں کے اندر اخلاص ہوا کرتا تھا نا، جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو پتہ کتنا اثر ہوتا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی طویل حدیث ہے، بات کو مختصر کرتے ہیں۔ جب مشرکین کی تکلیفیں بہت زیادہ بڑھ گئیں، مکہ مکرمہ کی بات ہے، ہجرت نہیں ہوئی تھی ابھی، مشرکین کی تکلیفیں بہت زیادہ بڑھ گئیں، ابو بکر صدیق مکہ مکرمہ سے نکلے اور ارادہ کر لیا حبشہ جانے کا۔ ارادہ کیوں کیا تھا؟ کہتے تھے کہ میں وہاں پر جا کر کم از کم چین سے اپنے رب کی عبادت تو کر سکوں گا، اپنے رب کی عبادت تو کر سکوں گا۔ جب برق الغماد نام جگہ پر پہنچے،
ابن الدغنا جو قریش کا بہت بڑا سردار تھا اور اس کا بہت زیادہ اثر تھا ان کے اندر، وہ مل گیا۔ ابو بکر صدیق کا جاننے پہچاننے والا، اس طرح سے کہہ لیں تعلق دار تھا ان کا۔ کہا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ حالانکہ وہ کافر تھا۔ ابو بکر صدیق نے سارا ماجرا بتایا، کہا کہ چلو مکہ مکرمہ کے اندر آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، ابن الدغنا آپ کی ضمانت دیتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں لے آئے۔ قریش سے کہا کہ آج کے بعد ابو بکر کو کوئی ستائے گا؟ کوئی نہیں ستائے گا، کوئی نہیں ستائے گا، میں نے ان کو پناہ دی۔ ٹھیک ہے جی، پناہ مل گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پناہ اس شرط پر دی گئی، مشرکین نے کہا کہ آپ ان کو اس شرط پر پناہ دے سکتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں ابو بکر صدیق کو کہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو آواز کو بلند کرتے ہیں، اور ان کی آواز سن کر ہمارے بچے اور ہماری عورتیں آ جاتے ہیں، ایسا نہ ہو ہمیں ڈر لگ جاتا ہے ہماری اور تمہارے بچوں کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ اس شرط کے اوپر آپ ان کو پناہ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پناہ دے دی گئی۔ ابو بکر صدیق اس طرح سے آہستہ آواز میں قرآن پڑھتے رہے۔ پھر ان کے دل میں آیا کہ میں اپنے گھر کے صحن کے اندر چھوٹی سی مسجد بناتا ہوں۔ بنائی انہوں نے، وہاں پر ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر جب قرآن پڑھتے تھے تو قرآن پڑھنے کا انداز تھا نا ان کا، آنسو بہتے تھے، روتے تھے۔ تو راوی حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ أَوْ كَمَا قَالَ۔ ابو بکر صدیق کا قرآن سن کر مشرکین کی عورتیں اور بچے ان کے اوپر جمع ہو جاتے تھے۔ فَيَتَعَجَّبُونَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ۔ ابو بکر صدیق کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھ کر، قرآن پڑھتے ہوئے روتا ہوا دیکھ کر مشرکین کی عورتیں اور بچے تعجب بھی کرتے تھے اور حیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اخلاص تھا نا، مشرکین کو ڈر پیدا ہو گیا۔ کہا ابن الدغنا ہم نے نہیں کہا تھا یہ ابو بکر کہیں ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں نہ ڈال دے، لہٰذا ہم ایک بار پھر مارنے دیتے ہیں، اپنی آواز کو پست کرے نہیں تو یہاں سے چلا جائے۔ اتنے اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، مشرکین کی عورتیں اور بچے آ کر بڑے شوق سے سنتے تھے، اور کئی مشرکین بڑے بڑے ابو جہل جیسے بھی کعبے کے پردے کے اندر آ کر قرآن نہیں سنتے تھے نا۔ واقعات موجود ہیں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اخلاص تھا، اخلاص۔ آج اخلاص کی کمی ہے جس کی وجہ سے قرآن ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا ہے۔ ایک اور بہت بڑی وجہ کہ جس کی وجہ سے قرآن ہم پر اثر نہیں کرتا ہے وہ ہے ہمارے گناہ، ہمارے گناہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ان کے دلوں کے اوپر ان کے گناہوں کا زنگ چڑھ چکا ہے، اور جس لوہے کے اوپر زنگ چڑھ جائے فائدہ دیتا ہے وہ، جب تک کہ اس کو اچھی طرح سے صاف نہ کیا جائے۔ آپ اس کو کسی جگہ میں فٹ کریں یا اس کے اوپر اس سے کوئی اور فائدہ لینے کی کوشش کریں، وہ فائدہ نہیں دے گا۔ تو جب اس دل کے اوپر گناہوں کا زنگ چڑھتا چلا جائے گا تو پھر یہ قرآن اس کے اوپر کیسے اثر کرے گا؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ پانچویں ایک بہت بڑی وجہ جو موجودہ دور سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی طرف توجہ نہ کرنا، اس کی تلاوت کو غور سے نہ سننا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، وہاں پر ایک بندہ قرآن کی تلاوت لگا دے گا، سارے کے سارے بندے باتیں کر رہے ہیں، کوئی تلاوت سن، کوئی توجہ ہی نہیں ہے ادھر، غور سے کوئی سن ہی نہیں رہا ہے۔ گاڑی میں جا رہے ہیں، تلاوت لگا دے، بندے ویسے باتیں کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ویسے چل رہی ہے۔ کوئی محفل ہے، وہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہاں پر بھی یہی حالت ہے، توجہ ہی نہیں دیتے اور اس کو غور سے سنتے نہیں ہیں۔ جبکہ اللہ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنا کرو، اس کی طرف غور کیا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی جائے، تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی جائے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف غور نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کی تلاوت ہوتی رہے پھر بھی لوگ باتوں میں مشغول ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہماری آنکھیں اور کان بہت سارے حرام کاموں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اثر تو تب ہونا کیونکہ اثر کا مرکز کیا ہے؟ تاثیر کہاں پر ہوتی ہے؟ اثر کی چوٹ کہاں پر لگتی ہے؟ دل پر لگتی ہے، اور دل تک جب بات پہنچے گی تبھی اثر ہوگا نا۔ اب جب آنکھ بھی حرام دیکھ رہی ہے اور کان بھی حرام سننے کو پسند کر رہا ہے
تو قرآن کی آیت اس کان سے گزر کر جب دل تک پہنچ ہی نہیں رہی ہے تو پھر اثر کہاں سے ہوگا؟ دل بھی حرام کے اندر مبتلا، کان بھی حرام کے اندر، آنکھ بھی حرام کے اندر مبتلا ہے۔ تو جب یہ اعضاء حرام کے اندر مبتلا ہیں، جو کان اور آنکھ بات کو دیکھ کر سن کر دل تک پہنچاتے تھے جہاں پر اثر کا تعلق تھا، تو پھر اثر تب تک نہیں ہوگا۔ اور جب اثر نہیں ہوگا تو انسان توجہ جب اس کی طرف نہیں کرے گا، غور سے نہیں سنے گا، تو کسی بھی صورت میں قرآن اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو کمیاں اور کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہیں ان کو دور کریں۔ اللہ کی قسم یہ قرآن مجید، اس کے اندر جو وعدے اللہ نے کیے ہیں وہ وعدے آج بھی سچ ثابت ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اپنی کمی اور کوتاہی کو دور کر کے اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں، اس پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ دیکھیں پھر کیسے حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ آج قرآن کی گستاخی ہوتی ہے، اس قرآن کریم کے اوراق کو لیٹرینوں کے اندر بہایا جاتا ہے، گٹر میں ڈالا جاتا ہے، فائرنگ کر کے اڑایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے۔ مسلمان بڑے تیش میں آتے ہیں، غیظ و غضب کے اندر آتے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اسی طرح سے ٹائر جلا دیے، دکانوں کو بند کر دیا، شٹر ڈاؤن ہڑتال کروا دی، یہ سارا کچھ مسلمان کرتے ہیں۔ لیکن یہ سارے کے سارے حالات دیکھ کر کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جس نے اللہ سے عہد کیا، اللہ اگر تیری اس کتاب کی گستاخی ہو رہی ہے تو آج کے بعد میں اپنی ساری زندگی تیری کتاب کے نام کرتا ہوں۔ کوئی ایک مثال ہمیں ملتی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں وہ بدبخت باز نہیں آئیں گے۔ قرآن کریم کو پڑھیں، اس پر غور کریں، قرآن کریم اثر کرے گا۔ یہ دلوں کی میل کچیل کو صاف کرنے والا ہے۔ یہ عرب کے ریگستانوں کے اندر جو کبھی چور اور ڈاکو ہوا کرتے تھے، اللہ کی قسم اس قرآن نے ایسا اثر کیا، عرب کے ریگستانوں سے اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیسر و کسرا کے تخت پر بٹھا دیا۔ یہی کتاب تھی جس کو پڑھنے اور ماننے والے جب غزوہ بدر کے اندر میدان میں کھڑے ہوئے، اللہ نے آسمان سے فرشتے اتارے تھے کہ نہیں اتارے تھے؟ اتارے تھے نا، احد میں، بدر کے اندر اور بھی جگہوں کے اوپر۔ یہی کتاب تھی، جب اس کتاب کو ماننے والے اس کتاب کے اوپر عمل کیا کرتے تھے تو اللہ کی قسم پوری دنیا کے اوپر مسلمان غالب تھے، اور مسلمانوں کا نام سن کر کفار کے دل میں دہشت اور خوف پیدا ہوا کرتا تھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں، لیکن کب؟ جب ہم اس قرآن سے اثر حاصل کریں گے، قرآن دل پر اثر کرے گا۔ جب دل پر اثر کرے گا تو پھر دل کیونکہ انسان کا مرکز ہے، وہ انسان کو اصلاح کرنے کے اوپر مجبور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک سب سے پہلے تو اپنی ذات کی ہمیں ویسی قدر کرنے کی توفیق دے جیسے اس کی قدر کرنے کا حق بنتا ہے۔ اس کے بعد اپنی اس مبارک کتاب کی بھی ویسے تعظیم کرنے کی توفیق دے جیسے اس قرآن کی تعظیم کرنے کا حق بنتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کتاب کی تاثیر بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے۔ اے اللہ اس قرآن کی آیتوں کو ہمارے دل کا نور بنا دے، ہمارے سینوں کی ٹھنڈک اور بہار بنا دے، اور اے اللہ اس قرآن کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس قرآن کو پوری امت مسلمہ کی ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جتنی تو نے زندگی دی ہے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں تیری اس کتاب کے اوپر عمل کرتے رہیں، اور اے اللہ جب تو موت دے تو پھر ایسی حالت میں دینا کہ تب بھی ہم وہ کام کر رہے ہوں جو تیرے حکم کے مطابق ہو، اور اے اللہ جب تک زندہ رکھنا، اسلام پر قائم رکھنا، استقامت دینا، اور جب موت دینا ایمان کی حالت میں موت دینا، اور نیک اعمال کے اوپر ہماری روح کو قبض کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔